السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں شائستہ ہے۔ اب تک ہم اردو کا نظر پاکستان چیپٹر کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ہمارے 5 چیپٹرز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج ہم جو چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے مڈ ٹرم سلیبس میں انکلوڈ ہے وہ ہے اصغری نے لڑکیوں کا مکتب بٹھایا۔ یہ سبق جو ہے یہ مشہور ادیب ڈپٹی نذیر احمد نے تحریر کیا جو ان کی مشہور تصنیف مرات العروض سے ماخوذ ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد بجنور میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دہلی آ گئے۔ دلی کالج سے ادب، عربی، فلسفہ اور ریاضی میں عبور حاصل کیا۔ انگریزی ذاتی محنت سے بہتر بنائی۔ محکمہ تعلیم کے افسر لگ گئے۔ ریاست حیدرآباد چلے آئے۔ ریٹائر ہو کر دہلی آئے اور باقی زندگی تصنیف و تالیف میں گزار دی۔ ڈپٹی صاحب کو اردو زبان کا پہلا ناول نگار کہا جاتا ہے۔ ان کی تصانیف میں مرات العروض، طبعۃ الاسو، ابن الوقت، بنات النعش شامل ہیں۔ تو ہم اب جو ہے چیپٹر جو ہے اس کا اسٹارٹ لیتے ہیں۔ حکیم صاحب کے چھوٹے بھائی فتح اللہ خان بہت مدت تک والی اندور کی سرکار میں مختار کل رہے۔ والی کہتے ہیں حکمران کو۔ اندور کی سرکار میں مختار کل یعنی ہر چیز کے مالک رہے اور ہزاروں روپے کی املاک شہر میں خرید لی تھیں۔ املاک کہتے ہیں جائیداد، پراپرٹی کو۔ بڑی شان سے رہتے تھے۔ ڈیوڑی پر یعنی دہلیز پر سپاہیوں کا گارڈ، اندر باہر 30-40 آدمی نوکر، گھوڑا، ہاتھی، پالکی۔ پالکی کسے کہتے ہیں؟ ڈولی، جو ڈولی پہ بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ بگھی کسے کہتے ہیں؟ گھوڑا گاڑی، اس کی سواری بھی ان کو موجود تھی۔ ٹھیک ہے۔ فتح اللہ خان کی 2 بیٹیاں تھیں، جمال آرا اور حسن آرا۔ جمال آرا نواب اسفندیار خان کے بیٹے سے بیاہی گئی تھیں۔ حسن آرا کی نسبت نواب جھجر کے خاندان میں ہوئی۔ نسبت یعنی منگنی۔ ان لڑکیوں کی خالہ شاہ زمانی بیگم اسی محلے میں رہتی تھیں جس میں اصغری کا میکہ تھا۔ میکہ یعنی اس کے پیرنٹس جو ہیں اسی محلے میں رہتے تھے۔ اس محلے میں اصغری کی لیاقت کا شور تھا۔ لیاقت کسے کہتے ہیں؟ قابلیت۔ ٹھیک ہے، قابلیت کا شور تھا۔ شاہ زمانی بیگم بھی اصغری کے حال سے خوب واقف تھیں۔ شاہ زمانی بیگم اپنی چھوٹی بہن حسن آرا کی ماں سے ملنے آئیں۔ دنیا کا دستور ہے کہ کوئی فرد و بشر رنج سے خالی نہیں۔ رنج کہتے ہیں غم کو۔ اگر ہر طرف سے خوشی ہی خوشی ہو تو انسان خدا کو بھول کر بھی یاد نہ کرے۔ بشر کہتے ہیں انسان کو۔ صحیح، یعنی کوئی بھی انسان جو ہے وہ دکھ سے خالی نہیں ہے، اور اگر صرف خوشی ہی خوشی ہو، انسان کو صرف خوشیاں ہی ملتی رہیں تو انسان جو ہے خدا کو کبھی بھی یاد ہی نہ کرے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، غلطیاں کرتا ہے، غم، دکھ، تکلیف اور خوشیاں بھی پاتا ہے، رنج بھی نصیب ہوتا ہے۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے آج تک کوئی رنج و الم نہیں ملا۔ دنیا میں رنج و غم بھی ہے، راحت اور خوشیاں بھی ہیں۔ اگر ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو خوشی کے مارے لوگ خدا کو بھی بھول جائیں گے، اسے کبھی یاد کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اسی وجہ سے خدا نے غم کے ساتھ خوشی بھی رکھی ہے اور خوشی کے ساتھ غم بھی، تاکہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھ سکے اور خدا کو بھی یاد رکھ سکے۔ شاہ زمانی کی چھوٹی بہن سلطانہ کو دنیا کے سب عیش میسر تھے، یعنی انہیں جو ہے دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ اویلیبل تھی، لیکن لڑکیوں کی طرف سے جو ہے وہ رنجیدہ خاطر رہا کرتی تھیں، یعنی غمگین رہا کرتی تھیں۔ حسن آرا کے مزاج کی افتاد ایسی بری پڑی تھی کہ اپنے گھر ہی میں سب سے بگاڑ تھا، کہ افتاد کہتے ہیں مصیبت کو۔ تو یعنی حسن آرا کی عادتیں ایسی تھیں کہ اپنے گھر میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا کر رکھا تھا، اور اسے نہ ماں کا ڈر تھا اور نہ ان کا احترام، نہ باپ کا خوف۔ نوکر چاکر بھی اس سے ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ نوکرانیاں بھی جو ہے وہ دور دور رہا کرتی تھیں۔
چھوٹی بیٹی حسن آرا سارے گھر کو آسمان پر اٹھائے رکھتی تھی۔ شاہ زمانی بیگم کے آنے سے چاہیے تھا کہ بڑی خالہ سمجھ کر حسن آرا گھڑی دو گھڑی کو چپ ہو کر بیٹھ جاتی۔ کیا ذکر شاہ زمانی بیگم کو پالکی سے اترے دیر ہی نہ ہوئی تھی، یعنی ڈولی سے اترے انہیں دیر نہ ہوئی تھی کہ لگاتار 2-3 فریادیں آئیں کہ بیگم صاحبہ دیکھیے چھوٹی سی صاحبزادی نے میری نئی اوڑھنی لیر لیر کر ڈالی۔ اچھا جی، یہاں پہ گھڑی دو گھڑی وہ کہتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے، یعنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے تو کوئی چپ ہو کے بیٹھ جائے، تو حسن آرا کا ایسا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے بھی چپ ہو کے نہیں بیٹھتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور لیر لیر کرنا یعنی تار تار کرنا، اوڑھنی یعنی دوپٹہ، صحیح ہے، تو اس کی نیا دوپٹہ جو تھا اس نے تار تار کر دیا، یعنی پھاڑ دیا۔ اب مجھے کون بنا کر دے گا؟ گلاب بلبلا اٹھی کہ ہائے میرا کان خونا خون ہو گیا، یعنی اس کے کان اس میں سے خون نکلنے لگ گیا۔ باورچی خانے سے ماما نے دہائی دی کہ اچھی خدا کے لیے کوئی ان کو سمجھاتا، سالن کی پتیلیوں میں مٹھیاں بھر بھر کر راکھ جھونک رہی ہیں۔ مطلب جیسی شاہ زمانی بیگم اس کی خالہ وہ گھر میں انٹر ہوئی ہیں اور بس اس کے شکایت نامے ان کو سننے کو مل گئے کہ ہر ایک وہ اس سے حسن آرا سے وہ پریشان تھا اور اس کی شکایتیں کر رہا تھا۔ شاہ زمانی بیگم نے آواز دی کہ حسنہ یہاں آؤ، صحیح ہے۔ خالہ کی آواز پہچان بارے حسن آرا چلی آئی تو آئی، لیکن نہ سلام نہ دعا، یعنی جب اس نے خالہ کی آواز پہچانی تو وہ وہ چل آ تو گئی، لیکن نہ اس نے کوئی سلام کیا انہیں، نہ ان سے دعا لی۔ ہاتھوں میں راکھ، پاؤں میں کیچڑ، راکھ کہتے ہیں جو کوئلے کی راکھ ہوتی ہے نا، تو وہ ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیچڑ، اسی حالت میں دوڑ خالہ سے لپٹ گئی۔ خالہ نے کہا کہ حسنہ تم بہت شوخی کرنے لگ گئی ہو۔ شوخی کہتے ہیں شرارتوں کو۔ حسن آرا نے کہا کہ اس سنبل چڑیل نے فریاد کی ہوگی، فریاد یعنی شکایت کی ہوگی۔ یہ کہہ کر خالہ کی گود سے نکل لپک کر سنبل کا سر کھسوٹ لیا، یعنی خالہ کی گود سے نکلی اور اس کا سنبل کا سر نوچنے لگ گئی۔ کھسوٹ کہتے ہیں نوچنے کو۔ بہتیرا خالہ، بہتیرا یعنی بہت خالہ کرتی رہیں، یعنی اس کو روکنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ شاہ زمانی بیگم اپنی بہن کی طرف مخاطب ہو کر بولیں کہ بوا سلطانہ، اس لڑکی کے لیے دو خدا کے واسطے کوئی استانی رکھو، یعنی جو اس کو تربیت دے سکے۔ شاہ زمانی بیگم، اوئی بوا، تمہاری بھی کہاوت وہی ہے، کہاوت یعنی کہانی وہی ہے کہ ڈھنڈورا شہر میں اور بچہ بغل میں، یعنی اعلان وہ پورے شہر میں کرا جائے، لیکن پتہ چلے کہ وہ چیز وہ آپ کے بغل میں یعنی آپ کے قریب ہی پائی جاتی ہے۔ خود تمہارے محلے میں مولوی محمد فاضل کی چھوٹی بہو لاکھ استانیوں کی ایک استانی ہے، یعنی وہ اتنی اچھی استانی ہے کہ دوسری استانیوں سے بھی زیادہ وہ قابل ہے۔ سلطانہ، مجھ کو آج تک اطلاع نہیں، دیکھو میں آدمی بھیجتی ہوں، یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے تو بالکل کچھ نہیں پتہ اس بارے میں، تو میں آج آدمی بھیجتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر اپنے گھر کی داروغہ کو بلایا، داروغہ کہتے ہیں جو نگراں ہوتا ہے گھر کا، اس کو بلایا کہ مانی جی کوئی مولوی صاحب اس محلے میں رہتے ہیں، باجی اماں کہتی ہیں کہ ان کی چھوٹی بہو بہت پڑھی لکھی ہیں، دیکھو اگر استانی گیری کی نوکری کریں تو ان کو بلا لاؤ، یعنی اگر وہ وہ ٹیوشن دینے پہ حامی بھریں یا اس جاب پہ ایگری ہوں تو ان کو بلا لاؤ۔ مانی جی مولوی صاحب کے گھر آئیں، صحیح ہے۔ محمد کامل کی ماں سے صاحب سلامت ہوئی، یعنی ان سے سلام دعا ہوئی، صحیح ہے۔ مانی جی تمہاری چھوٹی بہو کہاں ہے؟ محمد کامل کی ماں کوٹھے پر، کوٹھے کہتے ہیں چھت کو، یعنی اوپر کا جو کمرہ ہوتا ہے اس کو۔ مانی جی میں ان کے پاس اوپر جاؤں گی۔ دیانت النساء یعنی بہو صاحب یہیں آ جائیں گی، یعنی کامل کی ماں ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ دیانت النساء۔ تمیز دار بہو کے نیچے اترنے کا وقت آ گیا تھا۔
کیونکہ عصر کی نماز پڑھ کر اصغری نیچے اتر آتی تھی اور مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ اصغری کو مانی جی نے دیکھا تو باتوں ہی باتوں میں اتنا کہا کہ بیگم صاحب کو اپنی چھوٹی لڑکی کا تعلیم کرانا منظور ہے، یعنی وہ اپنی چھوٹی لڑکی کو جو ہے وہ تعلیم دلوانا چاہتی ہیں۔ بڑی بیگم صاحب نے آپ کا ذکر کیا تو بیگم صاحب نے مجھ کو بھیجا۔ اصغری: دونوں بیگم صاحبوں کو میری طرف سے بہت سلام کہنا۔ میرا جی بہت چاہتا ہے کہ بیگم صاحب کی لڑکی کو پڑھاؤں، لیکن کیا کروں، نہ تو بیگم صاحب لڑکی کو یہاں بھیجیں گی اور نہ ان کے گھر میرا جانا ہو سکتا ہے۔ یعنی اس نے جو ہے اپنی مجبوری بتائی کہ نہ میں آپ کے گھر مطلب ان کے گھر جا سکتی ہوں اور نہ جو ہے وہ لڑکی یہاں آ سکتی ہے۔ تو مانی جی نے تنخواہ کا تو نام نہ لیا، لیکن دبی زبان سے اتنا کہا کہ بیگم صاحب ہر طرح سے خرچ پات کی ذمہ داری کرنے کو موجود ہیں۔ خرچ پات کہتے ہیں کہ خرچے کے پیسے دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ لینے کے لیے جو ہے وہ موجود ہے۔ اصغری نے کہا کہ یہ سب ان کی مہربانی ہے، ان کی ریاست کو یہی بات زیبا ہے۔ زیبا کہتے ہیں کہ یعنی ان کے لیے یہی جو ہے وہ سوٹیبل ہے یا انہیں ایسے ہی کرنا چاہیے، لیکن ان کے زیر سایہ ہم غریب بھی پڑے ہیں تو خدا ننگا بھوکا نہیں رکھتا۔ یعنی جو ہے اگر ہم جو ہے وہ غریب ہیں لیکن اللہ جو ہے دینے والا ہے تو اس نے ہمیں ننگا بھوکا تو نہیں رکھا۔ تو بن داموں کی لونڈی بن کر خدمت کرنے کو تو میں حاضر ہوں، یعنی میں اس کی کوئی سیلری تو نہیں لوں گی یا اس پیسے نہیں لوں گی اس کے، تو اس لونڈی یعنی غلام، یا مطلب آپ کسی کی جاب کر رہے ہیں تو ایک طرح سے آپ غلام ہی ہوتے ہیں، تو بن داموں یعنی بغیر کسی پیسے کے تو میں جو ہے غلام بننے کے لیے یا خدمت کرنے کے لیے تو میں حاضر ہوں۔ اور اگر تنخواہ دار استانی درکار ہو تو شہر میں بہت ملیں گی، یعنی اگر آپ کو تنخواہ ہی دینی ہے تو آپ کو استانیاں بہت زیادہ درکار ہوں گی یا ملیں گی۔ صحیح۔ اصغری کی گفتگو سن کر مانی لٹو ہو گئی۔ لٹو ہونا کسے کہتے ہیں کہ فدا ہو گئی اس کے اوپر، یا اس کو بہت زیادہ جو ہے پسند آئی اس کی بات۔ ہر چند کے نوابی کارخانے دیکھے ہوئے تھے مگر اصغری کی شستہ تقریر سن کر دنگ ہو گئی۔ شستہ تقریر کہتے ہیں کہ صاف اور عمدہ گفتگو، اور دنگ ہونا یعنی حیران ہونا، اور معذرت کی کہ بھی مجھ کو معاف کرنا۔ غرض مانی جی رخصت ہوئی اور وہاں جا کر کہا کہ بیگم صاحب استانی تو واقعی میں لاکھوں استانیوں کی ایک استانی ہے، جس کی صورت دیکھنے سے آدمی بن جائے، پاس بیٹھنے سے انسانیت سیکھے، سایہ پڑ جانے سے سلیقہ سیکھے، ہوا لگ جانے سے ادب پکڑے، لیکن نوکری کرنے والی نہیں، تحصیلدار کی بیٹی ہے، رئیس لاہور کے مختار کی بہو، گھر میں ماما نوکر ہیں، دالان میں چاندنی بچھی ہے۔ دالان کہتے ہیں کہ جو بڑا کمرہ ہوتا ہے اس کو دالان کہتے ہیں، میں چاندنی بچھی ہے، سوزنی گاؤ تکیہ لگا ہے، اور اچھی خوشگزران زندگی، بھلا ان کو نوکری کی کیا پرواہ ہے، یعنی ان کے پاس ہر چیز ہے جو ہے زندگی گزارنے کے لیے، ان کو ہر چیز اللہ نے مہیا کی ہے، تو ان کو جو ہے وہ نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ شاہ زمانی بولی کہ سچ ہے بوا سلطانہ، تم نے مانی جی کو بھیجا تو تھا لیکن مجھ کو یقین نہ تھا کہ وہ نوکری کریں گی، یعنی انہوں نے شاہ زمانی نے بولا کہ جو ہے مجھے یقین نہیں تھا، تب بھی میں نے جو ہے آپ کو بتا دیا۔ مانی جی: لیکن وہ تو ایسی آدمی ہیں کہ مفت پڑھانے کو خوشی سے راضی ہیں۔ سلطانہ نے پوچھا کیا یہاں آ کر؟ مانی جی: بھلا بیگم صاحب جو نوکری کی پرواہ نہیں کرتا وہ یہاں کیوں آنے لگا؟ سلطانہ: کیا پھر لڑکی وہاں جائے گی؟ تو شاہ زمانی: اس میں قباحت کیا ہے؟ قباحت کہتے ہیں برائی، اس میں برائی کیا ہے کہ کیا بات ہے؟ سلطانہ: خیر، حسن آرا وہاں چلی جایا کرے گی، یعنی وہ اپنی جو ہے بیٹی کو حسن آرا کو وہاں بھیجنے کے لیے بھی راضی تھیں۔ اگلے دن شاہ زمانی بیگم اور سلطانہ بیگم دونوں بہنیں حسن آرا کو لے کر اصغری کے گھر آئیں۔ دونوں بہنوں نے اصغری سے کہا کہ مہربانی کر کے اس کو دل سے پڑھا دیجیے۔ اصغری: اول تو خود مجھ کو کیا آتا ہے،
مگر جو 4 حروف بزرگوں کی عنایت سے آتے ہیں انشاءاللہ ان کے بتانے میں اپنی مقدور بھر دریغ نہ کروں گی۔ مقدور بھر کہتے ہیں کہ مطلب جتنی کوشش میں کر سکتی ہوں کوشش وہ کروں گی، اور دریغ نہ کرنا یعنی جو ہے کمی نہیں چھوڑوں گی، یعنی اپنی پوری کوشش کروں گی اور کوئی کمی نہیں چھوڑوں گی، یا اتنی کوشش کروں گی کہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ چلتے ہوئے سلطانہ بیگم اصغری کو اشرفی دینے لگیں۔ اس وقت جو ہے اشرفیاں چلتی تھیں یہ روپے پیسے کی جگہ، تو اصغری نے کہا کہ اس کی کچھ ضرورت نہیں، بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں پڑھوائی آپ سے لوں، یعنی میں پڑھانے کے پیسے لوں۔ سلطانہ: استغفر اللہ، پڑھوائی دینے کا ہمارا کیا منہ ہے، یعنی ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کو پڑھنے کے پیسے دیں، بسم اللہ کی مٹھائی ہے۔ اصغری: ہاں، شروع میں تبرک کے طور پر مٹھائی بانٹ دیا کرتے ہیں۔ تبرک کہتے ہیں کہ برکت کے لیے کوئی چیز تقسیم کی جائے، اس کو تبرک کہتے ہیں۔ سو اشرفی کیا ہوگی، بچوں کا منہ میٹھا کرنے کو آج سیر مٹھائی کافی ہے۔ یہ کہہ کر دیانت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک کاب بھر نکتیاں لائی۔ کاب کہتے ہیں تھالی، ایک پیالے میں نکتیاں لے کر آئی۔ اصغری نے خود فاتحہ پڑھ کر پہلے حسن آرا کو دی اور بھری کاب یعنی پوری بھری تھالی جو ہے دیانت کو دی کہ سب بچوں کو بانٹ دو۔ غرض دنیا سازی کی باتیں ہوا کر شاہ زمانی بیگم چلی گئیں اور حسن آرا کو اصغری کے حوالے کر دیا۔ تو اس سبق میں اصل کس چیز پہ زور دیا گیا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے، اور خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ نسلوں کی پرورش کرتی ہیں، نگہداشت اور نشوونما بھی کرتی ہیں۔ گھریلو امور سکھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو کی تعلیم پر بھی زور دینا چاہیے، یا ان کی تعلیم کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو نسلوں کی پرورش مطلب جو ہے لازمی انہیں اپنے بچوں کو بھی تربیت دینی ہوتی ہے، تو اگر جو ہے وہ ماں کو جو ہے وہ کی تربیت اچھی ہوگی، یا جو ہے ماں کو جو ہے وہ تمیز تہذیب سب جو ہے اور اخلاق اچھا ہوگا ماں کا، تو پھر وہ اپنی اولاد کو بھی ایسی ہی تربیت دے سکتی ہے۔